صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ آپ سوچ رہے ہوں گے آج کون ہے مہمان؟ مدنی چینل کی دو بہت ہی خوبصورت شخصیات آج میرے رائٹ لیفٹ بیٹھے ہیں مجھے سنبھال کے، اور ہم ان سے کچھ ان کی ذاتی باتیں بھی کریں گے اور ان سے اس میں بھی سیکھیں گے۔ ظاہر ہے دین داری اور آخرت کی تیاری کے حوالے سے ہی ظاہر ہے یہ باتیں ہوں گی، لیکن ان کی کچھ پرسنل باتیں جو شاید آپ سننا بھی چاہتے ہوں آج ہم آپ کو سنائیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں قبلہ حضرت مولانا سید ثاقب شاہ صاحب، جن کو ہم ماشاءاللہ مدنی مذاکرے میں بھی اور کئی پروگرامز میں دیکھتے ہیں، اور ماشاءاللہ بہت ہی پیارے نعت خواں الحاج محمد آصف اتاری۔ ان دونوں سے کچھ انشاءاللہ بات چیت ہوگی۔ شاہ صاحب، دنیا بھر میں نے دیکھا ہے آپ کو، کافی لوگ آپ کی تعریفیں کرتے ہیں، خوشی ہوتی ہے ماشاءاللہ۔ وللہ الحمد۔ شاہ صاحب، کہاں سے آپ کا تعلق ہے؟ جو آبائی جو میرا گاؤں ہے وہ واہ کینٹ ہے۔ واہ کینٹ میں پیدائش ہے، لیکن اس سے بھی پیچھے جائیں تو جموں کشمیر سے تعلق ہے، کشمیر سے۔ اچھا جی، بیسیکلی یعنی کہ ہم کشمیری ہیں۔ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کشمیری سیب بڑے مشہور ہیں۔ جی جی، کشمیر میں کئی ایک پھل ہیں، لیکن ان میں سیب بھی نمایاں ہے۔ جی جی ماشاءاللہ۔ شاہ صاحب، آپ کی ولادت جب ہوئی تو اس کے بعد کی کچھ چیزیں ہوتی ہیں، اسپیشلی نام کس نے رکھا جی، اور اذان کس نے دی کان میں، کچھ اس طرح کی چیزیں آپ کو معلوم ہے؟ آپ کے بڑوں نے آپ کو بتائی تو ہوں گی۔ کچھ زیادہ تو نہیں یاد، لیکن یہ ہے کہ الحمدللہ 23 رمضان المبارک ولادت ہوئی تھی، یہ بتایا گیا تھا۔ ماشاء اور نام میری خالہ نے رکھا تھا۔ اچھا جی، ثاقب۔ جی، ماشاء اور گھٹی مجھے میرے تایا نے دی تھی، جو پہلی خوراک دی جاتی ہے، جی جی، تایا نے دی تھی۔ اللہ تعالیٰ جی تحنیک، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت فرمائے۔ اور بقیہ تو اذان کا نہیں یاد کس نے دی تھی۔ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے بچپن سے ہی جڑے ہوئے تھے یا بعد میں کوئی سلسلہ بنا؟ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں بعد میں وابستگی ہوئی تھی، وہ بھی یوں کہ ہوا کچھ اس طرح تھا کہ مرید ہونے کا ذہن بنا تھا میرا، کہ والدہ صاحبہ کی طرف سے تھا کہ آپ مرید ہو جائیں، ایک دو آستانوں کا بتایا گیا تھا کہ وہاں سے ہو جائیں۔ تو کچھ اس طرح کا معاملہ تھا کہ مجھے مدنی قافلے میں جانے کی ذمہ دار ہیں اسلام بھائی، جو مجھے ماحول کے جنہوں نے قریب کیا، پھر ماحول میں لے کر آئے۔ میں ان کا آج بھی مشکور ہوں، شکر گزار ہوں۔ مولانا فضیل مدنی، ماشاءاللہ واہ کینٹ سے ان کا تعلق ہے، ماشاءاللہ جامعۃ المدینہ کے بہترین استاد ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں برکتیں عطا فرمائے۔ انہوں نے مجھے مدنی قافلے کی دعوت دی، تو وہاں پر جب میں گیا تو اس میں امیر علیہ سنت کی ایک اسلام بھائی کے موبائل میں نے تصویر دیکھی۔ اچھا یہ تصویر دیکھی تو میں چونکا، چونکہ اس سے کچھ دن ہی پہلے جب مجھے میری والدہ نے کہا تھا کہ آپ فلاں آستانے سے ہو جائیں، تو میں سوچ رہا تھا کہ ہوں گا۔ تو تب تک میں نے امیر علیہ سنت کو دیکھا نہیں تھا، زیارت نہیں کی تھی، مدنی چینل بھی نہیں آیا تھا، تقریباً 2008-9 کی بات ہے۔ میں نے امیر علیہ سنت کی ذات کو دیکھا اور نگران شورا کو دیکھا، دونوں مولانا عمران اتاری صاحب۔ جی، مولانا عمران اتاری صاحب کو دیکھا۔ حفظ کی کلاس لگی ہے سفید لباس میں۔ یہ خواب تھا؟ یہ جی یہ خواب تھا۔ خواب میں دیکھا؟ جی یہ خواب میں دیکھا۔ میں سمجھا تصویر میں دیکھا۔ نہیں یہ خواب تھا، ماشاءاللہ۔ اور امیر علیہ سنت کو سبز امامے میں اور نگرانی شورا کو سبز امامے میں دیکھا تھا، جو حلیہ تھا، یعنی کتھئی چادر بھی اور وائٹ چادر، اس میں دیکھا۔ اچھا، میں جب دیکھتا ہوں اور دیکھ کر میں کھڑا ہو گیا، ایک پلر کے پاس کھڑا ہو جاتا ہوں، میری آنکھوں میں آنسو آنے لگ پڑتے ہیں۔ کچھ دیر گزری اور پیر صاحب وہ حفظ کی اس کلاس سے اٹھتے ہیں اور گزرتے ہیں، بس مجھے سینے سے لگایا اور تھپکی دی۔ جب مدنی قافلے میں جانا ہوا تو میں نے اسلام بھائی کو موبائل میں دیکھا، میں نے کہا یہ کون ہے؟ اچھا، تو مجھے اسلام بھائی نے بتایا کہ یہی تو امیر علیہ سنت ہے۔ اور آپ اس سے پہلے خواب میں دیکھ چکے تھے؟ خواب میں نے دیکھا تھا، نہ تو تصویر امیر علیہ سنت کی دیکھی تھی، نہ امیر علیہ سنت چونکہ ویڈیو تھی نہیں کہ ویڈیو کوئی دیکھا ہو، نہ ہی ایسا میرے پاس کوئی ذرائع تھے کہ امیر علیہ سنت کو دیکھ سکا۔ تو جب موبائل پہ دیکھا تو اس وقت میں نے ان کو کہا، میں نے کہا ان کو تو میں نے خواب میں دیکھا ہے، اور یہی ہیں وہ جن کو میں نے خواب میں دیکھا ہے۔ تو پھر جو مجھے ماحول میں لے کر آئے، انہوں نے کہا کہ یہ اشارہ ہے کہ آپ امیر علیہ سنت سے مرید ہو گئے۔ سنت جو ہے وہ بلا رہے ہیں، آ جائیے۔ الحمدللہ۔ اور آج آپ اتنے کلوز بیٹھ کر مدنی مذاکرے میں ماشاءاللہ ون آن ون ہم دیکھتے ہیں، یہ بھی ایک آپ کو بلاوا مل رہا تھا۔ آج یہ اس کی جو تعبیر ہے وہ یوں بھی ہوتی نظر آتی ہے ماشاءاللہ۔ اچھا، فضیل مدنی صاحب کا ذکر آپ نے کیا، جی تو میں یہ یہاں پر سوال کروں گا کہ اپنے محسن کو آپ نہیں بھولے آج بھی، آپ نے ان کا ذکر بھی کیا، آپ کرتے ہوں گے، اپنے محسن کو یاد رکھنا چاہیے نا؟ بالکل، اصل ہونا ہی یہی چاہیے کہ جس نے احسان کیا ہے
ہمیں اس کے احسان کو نہیں بھولنا چاہیے. ویسے بھی ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ اس کو یاد رکھیے گا، نسلوں کو کہا جاتا ہے کہ اس کے ساتھ لگا کے رکھنی ہے کیونکہ اس نے مشکل وقت میں میرے ساتھ احسان کیا تھا. اور پھر ایک ایسا احسان کہ جس کی بدولت بندے کو سیدھی راہ کا تعین مل جائے، سیدھی راہ پر بندہ چل پڑے، اور وہ کہ جس کی وجہ سے بندہ نیکی کے راستے پر چلنے لگ پڑے، نماز پڑھنے لگ پڑے، اور پھر یہ سعادت مل جائے کہ علم دین سے آشنا ہو جائے اور نیک لوگوں کی صحبت مل جائے. یہ وہ ذرائع ہیں کہ جن کی وجہ سے بندہ تو خود نیکیاں کر ہی رہا ہے، لیکن جس نے اس طرف پہل کی تھی اسے بھی نیکیوں کا انبار ملتا چلا جا رہا ہے. یعنی الدال علی الخیر کفاعلہ، سبحان اللہ، جو بالکل نیکی کی طرف لانے والا ہے وہ اس کے کرنے والے کی طرح ہے. جی یہ بالکل فرما دیا گیا. جی اچھا، آپ کی یہاں پر میں ایک اور چیز دیکھ رہا ہوں جی کہ وہاں بھی فضیل مدنی ملے، جی یہاں بھی ایک فضیل اتاری ملے آپ کو یہاں پر کراچی میں، جی جو آپ کے محسن ہیں مجھے لگتا ہے. بالکل ہے، ایسا ہی ہے نا، میرے بھی محسن ہیں، بڑے ماشاء پیارے اللہ. اسلامی بھائی ہیں. جب مسجد میں امامت کی ترکیب بنی تو کچھ ہی ٹائم بعد کہیں ادھر ادھر سے بھی آفر آ رہی تھی، ہاں تو مجھے ایک جملہ جو فضائل بھائی کا بہت اچھا لگا تھا. انہوں نے کہا کہیں اور تو جائیں گے، نئی مسجد ہوگی تو وہ کوئی بھی امام اسے آباد کر دے گا، تو اس میں آپ نے کچھ کوشش کی ہوئی ہے تو یہاں سے آپ نہ جائیں. قبلہ سید ثاقب شاہ صاحب کہ وہ مسجد بالکل تازہ بنی تھی اور وہیں پر حضرت نے امامت کی، اور آج ماشاءاللہ تقریباً 10 سال کم و بیش ہونے کو ہے. اور اب وہاں پر جو دینی کاموں کا انداز ہے وہ ہم جانتے ہیں، دیکھتے بھی ہیں اور سنتے بھی رہتے ہیں کہ بہت اچھا انداز. اور پھر ایک استقامت سے کوئی شخصیت کہیں موجود ہو تو دینی فائدہ اچھا ہوتا ہے ماشاءاللہ. ہمارے ساتھ حاجی آصف اتاری بھائی بھی ہیں. ماشاءاللہ. آصف بھائی، آپ تو ماشاءاللہ کراچی میں ہی پیدا ہوئے ہوں گے، کراچی ہی آپ کا مسکن ہے، اور یا پیچھے سے بھی کہیں سے تعلق ہے؟ جوناگڑھ دھورا جی جو ہے، اچھا، وہاں سے وہ آپ کے آبا و اجداد کا ہی ہو سکتا ہے تعلق. یا وہ دادا، اور پھر وہاں ہاں. سے وہ جو آپ، پھر اس کے بعد جو پیدائش جو ہے وہ یقیناً کراچی میں. ماشاءاللہ. میرے اہل سنت کون سا علاقہ؟ کی جو رہائش گاہ ہے اس کے قرب میں ماشاءاللہ. مسالین. مسالم بالکل نزدیک. امیر علیہ سنت کا بھی گھر وہیں تھا نا؟ جی جی کر بھائی ابتدائی گھر جی ہاں. کراچی میں غالباً. ویری گڈ. آپ کا نام کس نے رکھا؟ آپ کس نے اذان دی، گٹی پلائی، کچھ یاد ہے آپ کو؟ بتاتے ہیں. نام کنہوں نے رکھا ہے وہ تو میرے علم میں نہیں ہے، اچھا. لیکن یہ ہے کہ بھائی بہنوں میں یعنی جیسے عمر کے حوالے سے بڑا میں ہی ہوں، تو ایک اور پھر میرے والد صاحب اور میرے چچا جان جو ہیں، ان بھائیوں میں بھی سب سے بڑے میرے والد صاحب ہیں. صحیح. تو پھر وہ ایک بھائیوں میں بہنوں میں، اور پھر یہ پہلی جب اولاد ہوتی ہے تو ایک خاندان کا ایک خوشی کا اس ماحول طرح کا، ہوتا ہے. جی ہاں، اس طرح کا وہ تذکرہ گھر والے وقتاً فوقتاً والدے. بہت خوش تھے سب. جی جی الحمدللہ. آصف بھائی، دینی ماحول میں بھی آپ الحمدللہ آپ کو کم از کم بھی میرا خیال ہے 25 سال سے تو زائد ہو گئے ہوں گے. جی ہاں، زائد ہو گئے. صحیح. ماشاءاللہ. پاؤ صدی دعوت اسلامی میں، اس سے زیادہ کتنا ٹائم ہو گیا آپ؟ میں الحمدللہ عز و جل گلزار حبیب جب ہفتہ وار تب اجتماع، سے دینی ماحول میں؟ ہاں وہاں سلسلہ الحمدللہ. کون لایا تھا آپ کو دینی ماحول میں؟ اس یاد میں ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ دادا جان کی بھی شفقتیں ہیں. اچھا، دعوت اسلامی کے لیے نماز جوائن کرو. نہیں، دادا جان کا یوں ہے اشفاق بھائی کہ وہ فجر کی نماز کے لیے جو ہے نا، دیکھیں ہم نماز کے لیے دعوت کسی کو دیتے ہیں تو یہ کتنا فائدہ ہو جاتا ہے. ایک ہمارے دادا جان نماز فجر کے لیے جب وہ جائیں تو مجھے اپنے ساتھ، پھر ہمارے دریا آباد، یہ نیا آباد دریا آباد کا علاقہ ہے، غوثیہ مسجد، تو وہاں نماز فجر ادا کرنا ان کے ساتھ. تو پھر وہاں ہمارے ایک مبلغ دعوت اسلامی رفیق اتاری ہوتے تھے، تو وہ پھر نماز فجر کے بعد جو درس کا سلسلہ، تو اس میں بیٹھنا، پھر ان کی ایک ادا وہ درود پاک، چلتے پھرتے اٹھتے پھرتے ان کے وہ سفید ایک کاؤنٹر، وہ تسبیح جو ہے وہ ان کو میں دیکھتا تھا تو وہ پڑھتے رہے، مجھے بہت پسند ہے. وہ سائیکل پہ آتے تھے ہمارے، نماز کے بعد جو ہے وہ ان کا 10 منٹ 12 منٹ اس طرح درس کا سلسلہ ہوتا تھا. تو ماشاءاللہ. پھر مجھے یہ ادا بہت پسند. پھر ہماری بلڈنگ میں منصور کر کے ایک ہمارے تھے، اب تو اللہ رحمت فرمائے اور اللہ کرے انہیں مدینے کی حاضری ملے. ان کے بھائی تو مجھ سے رابطے میں ہیں، تو یہ ان کی بھی یہ شفقت ہے کہ وہ نماز کے لیے جب جائے نا تو مجھے دعوت دینا. یہ بچپن میں، یہ چھوٹی عمر سالوں سال میں جو آپ نے بتایا نا 25-30 سال، تو شاہ یہ صاحب یہ فجر کی نماز کا جو ہے، اب آصف بھائی کو میں جانتا ہوں بہت سالوں سے ماشاءاللہ، نماز کے بڑے پابند، اور نماز کے حوالے سے، جماعت کے حوالے سے ان کا ذوق بھی دیکھا ہے کہ یہاں جماعت ہے، ادھر جماعت ہے، اب جب نماز مل جائے تو نماز فجر میں اگر بچے کو بچپن سے ہی مضبوطی مل جائے نا تو آگے اس کے لیے ساری نمازوں کا معاملہ آسان ہو جاتا ہے. میں یہاں پر اپنے استاد صاحب کی ایک بات کروں گا. استاد صاحب ہیں ہمارے آصف مدنی صاحب، مجھے ان کی ایک بات
अशफाक भाई बहुत प्यारी लगी। उस्ताद साहब ने एक दिन हम पढ़ रहे थे, इब्तदाई दर्जात थे, उला सानिया यानी पहला दूसरा साल था हमारा, जब पढ़ रहे थे तो उस्ताद साहब ने फरमाया कि मेरा बच्चा अभी छोटा है, नाबालिग बच्चा है, लेकिन मैं उसे फजर के लिए उठाता हूँ और उठा के उसे मुसल्ले पर बिठाता हूँ और कहता हूँ सजदा कर लो। अच्छा। और वो सजदा करके उधर ही सो जाता है। तो फिर उसे जब सो जाता है सजदा कर लेता, मैं देखता हूँ सजदा कर लिया इसने, अब उसे उठाकर बिस्तर पे रख देता हूँ। क्यों? इसलिए कि उसकी आदत बन जाए, नमाज के लिए उठने की आदत। 7 साल के बाद तो वो तो वैसे भी हुक्म है ना, वैसे भी हुक्म है। वो कह रहे हैं 7 साल से पहले। अच्छा जी, अभी 7 साल का नहीं हुआ था। वो कह रहे हैं कि ताकि अभी से इसकी आदत बन जाए कि मुझे फजर के लिए उठना है। तो जब इस तरह की आदत, कुछ चीजें अशफाक भाई होती है ऐसी हैं कि आदत में आ जाए ना, तो फिर उनका छूटना ये मुश्किल हो जाता है कि ये छूटेगी नहीं। और वो आदत कि जो बचपन से लग जाए, नमाज फजर का, नमाज इशा का, सारी नमाजों का जब टेस्ट लग जाए तो फिर ये आदत छूटती नहीं है। बल्कि नमाज के बगैर फिर मजा ही नहीं आता। ऐसा ही है, बंदा बेचैन रहता है। जी, असल होता ये है अशफाक भाई के 2 चीजें हैं। एक है गुनाह, इसका भी टेस्ट है अपना, एक जायका है, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। इसी तरह नेकी का भी एक अपना टेस्ट है, एक लज्जत है नेकी की भी। आप देखें कि अगर कोई बंदा नमाजी है, तहज्जुद गुजार है, अगर उसकी मिसाल के तौर पर कभी ऐसा हो गया कि वो इशा में लेट हो गया और वो लेट गया कि चलें थोड़ी देर तक पढ़ लूंगा, उठकर पढ़ लूंगा, उसकी कैफियत ये होगी कि अगर पूछेंगे ना तो वो कहेगा मुझे नींद ही नहीं आ रही। वो बल खाता रहेगा। क्यों? कि नमाज नहीं पढ़ी। नमाज पढ़ लेगा, कई मरतबा ये सुना होगा मदनी चैनल के नाज़रीन ने भी कि नमाज पढ़ ली ना, यूं लगता है कि बिल्कुल रिलैक्स हो गया हूं, जिम्मेदारी बदा हो गई। वो ये एक लज्जत है। फिर जिनको तहज्जुद में उठने की एक आदत है, ये अपनी एक लज्जत है कि अपना सुकून है, पूरा दिन हशाशत बशाशत में गुजरता है। दिल को, जो फरहत कहते हैं ना हम, के दिल को सुकून नहीं है। यकीन करें कि वाक़अतन अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, अल्लाह के जिक्र में दिलों का चैन। और फिर जो तहज्जुद जैसी इबादत हो, फजर की नमाज जैसी इबादत हो, और फिर कुरान पाक की तिलावत हो, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दिल को करार देती हैं। तो बचपन से ही जो आदत डाल दी जाए वो अल्लाह करता है आखिरी उम्र तक रहती है। शाह साहब पहला रोजा कब रखा? पहला रोजा खास तो याद नहीं है, लेकिन इतना याद आ रहा है तकरीबन 8-9 साल की उम्र में सही पहला रोजा रखा। तब होती थी कोई तकरीब और रोजा कुशाई वगैरह? नहीं है, मुझे अपनी तो नहीं याद। अपनी को याद? हमारे यहाँ उस तरफ ये इस तरह का रुझान नहीं है। आसिफ भाई वैसे बड़े थे, पैदाइश पे तो बड़ी खुशी हुई थी, रोजा कुशाई की भी कोई तकरीब हुई थी? आपने पहला रोजा कब रखा? इसमें ऐसा है अशफाक भाई कि हमारे जैसे अब वो उम्र तो खैर याद नहीं आ रही, लेकिन इससे अंदाजा हो जाता है कि इन दिनों में जैसे भाई के यहाँ या सिस्टर के यहाँ या कोई ऐसे करीबी रिश्तेदार में बच्चों की एज देखते हैं हम 8 साल 9 साल, तो फिर वो हार वगैरह उन्हें पिनाना, और फिर तो ये इससे अंदाजा लगता है तकरीबन 9 साल के 8 साल 9 साल 10 साल आपने भी रख लिया? हाँ, इसके बाद नहीं छोड़े माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आसिफ भाई कौन सी नात फेवरेट है? वैसे तो आप बड़ी प्यारी प्यारी नातें पढ़ते हैं, फेवरेट नातों में से कौन सी नात है जो अक्सर गुनगुनाते हो? अशफाक भाई फेवरेट कलामों में से कलाम आला हज़रत जो ये क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ात है तुम्हारी, फेवरेट है? ये है सरकार तवज्जो फरमाए, ये कलाम हो गया। तो ये कलाम है, मैं अक्सर आप गुनगुनाते रहते हो, ये भी यही कलाम? इनमें से ज्यादातर ये 2 कलाम है। आपको महफिलों में ज्यादा फरमाइश किस कलाम की आती है? सरकार तवज्जो फरमाए। अच्छा, इसकी बहुत ज्यादा। असल में इसके एक ये भी था कि जब ये रिकॉर्डिंग का जब ये सिलसिला हुआ था तो मदनी चैनल के जरिए तो हम 4 जब नातख़्वा मौजूद थे, तो ये कलाम जब हम रिकॉर्ड कर रहे थे उससे 2-3 मिनट कबल निगरान शुरा हाजी इमरान अत्तारी तो ये तशरीफ लाए और उन्होंने कहा कि जो कलाम आप पढ़ रहे हैं ना या जो पढ़ना चाह रहे हैं, तो कलाम के जो बोल हैं उस बोल में आपको शामिल होकर, यानी वो कलाम के जो अल्फाज हैं फिर अपने तस्वुर को भी उन अल्फाजों में ढाल कर फिर वो कलाम आपको होकर पढ़ना है। जी हाँ, उस कलाम के साथ आप जो है ना बिल्कुल आपकी तस्वुर में ये कलाम के जो बोल हैं, फिर वो मनाजिर जब आते हैं कि हाजिर हैं दरे दौलत पे गदा सरकार तवज्जो फरमाए, तो ये इन्होंने पहले हमारी रहनुमाई फरमाई और उसके बाद ये कलाम सरकार तवज्जो फरमाए। पहला ही साल था मदनी चैनल का 2009 गालिबन, और तकरीबन 36-38 मिनट का ये कलाम जो है वो रिकॉर्ड हुआ। जी हाँ, रिकॉर्ड हुआ था। मैं भी उसमें था, शायद शामिल था। उसमें हमारे अपना हाजी आरिफ अत्तारी नातख़्वा थे, हमारे फरीद अत्तारी थे, हमारे ये 2 रिकॉर्डिंग हुई थी, एक में मैं नहीं था, एक में जी हाँ मैं भी हाजिर था, और एक मेरे नियाज
अत्तारियात पढ़ लें। जी जी और हम 4 जाने थे और फिर ये सरकार तवज्जो फरमाई। बहुत चला था ये शुरू में कलाम, और नया नया मदनी चैनल आया था, तो ये वाकई आसिफ भाई की पहचान बन गया था। आसिफ भाई, आपको देखा है माशाल्लाह जल्दी आंसू आ जाते हैं, रोना, और ये एक अच्छी बात है। अल्हम्दुलिल्लाह। हमें भी बताएंगे कैसे होता है। अल्लाह मुझे नसीब कर दे, बस वो अमाल ही ऐसे हैं, क्या करे, आप दुआ कर दें। इंशाल्लाह अपने लिए अच्छी बात, आजिज़ी वाली बात कह रहे हैं। शाह साहब क्या कहेंगे, किसी को रोना नहीं आता हो, चाहता हो वो नाते सुन के, नात पढ़ के रोना जल्दी आ जाए, सुभान अल्लाह। माशाल्लाह इनको हम देखते हैं नातों में कई बार रो पड़ते हैं, माशाल्लाह अच्छा लगता है। माशाअल्लाह। नात खानों को भी खुद भी पढ़ते हुए रोना चाहिए, और किसी की कलाम में भी रोएं जी। तो अच्छा लगता है कि नात खा दूसरे का कलाम सुन के, बाज औकात एक वो है ना, एक सेम प्रोफेशन है, तो कभी कभी ये होता है अरे क्या पढ़ रहा है, पढ़ना कहाँ था इसको, और अगर नात खान रो रहा है इसका मतलब वो पसंद कर रहा है, और वो गुम हो रहा है, ये नहीं देख रहा कैसा पढ़ रहा है, ये देख रहा है क्या पढ़ रहा है। क्या बात है। तो इसका कोई नुस्खा हो तो बताएं, दिल नरम हो जाए। सबसे पहले तो ये है कि रोना, जो दिल की जो कैफियत है, क्यों रोना नहीं आ रहा, बसाओ का सबब ये होता है कि दिल की सख्ती, और दिल की सख्ती सबब बनती है गुनाहों की कसरत की वजह से। हदीस पाक में भी इस तरह के मज़ामीन मिलते हैं कि जब बंदा गुनाह करता है तो उसके दिल पर एक स्याह नुक्ता लगा दिया जाता है, फिर वो तौबा नहीं करता, फिर गुनाह करता है तो फिर एक और नुक्ता लगा दिया जाता है, यहाँ तक कि वो तौबा नहीं करता, गुनाह करता रहता है, उसका दिल स्याह हो जाता है। तो दिल की सख्ती की वजह से भी आंख में आंसू नहीं आते। जो नर्म दिल होते हैं, रकीकुल कल्ब जिन्हें कहा जाता है, नर्म दिल, उनकी आंख में जल्दी आंसू आ जाते हैं। और इसका एक सबब ये भी होता है कि वो यूं कह लें कि वो सुथरे दिल वाले कह लें कि, और फिर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की याद है ही इतनी प्यारी याद है कि जब बंदा एक मर्तबा तवज्जो करता है, सुभान अल्लाह, और ये जहन बना लेता है कि मैं अपने आका को याद कर रहा हूँ, जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को याद करता है, और ये तसव्वुर भी बांध लिया जाए कि उलमा ने यहाँ तक भी फरमाया कि जब बंदा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र करता है तो पहले इजाजत दरबार मुस्तफ़ा से मिलती है, फिर जाकर यहाँ से बंदे की ज़बान पर सरकार का जिक्र आता है। तो ये जब इस तरह के तसव्वुरात बंदा बांधता है कि मैं अपने आका का उम्मती, और मुझे ये अल्लाह ताला ने सआदत अता फरमाई कि मैं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र कर रहा हूँ, हुजूर का जिक्र सुन रहा हूँ, फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तसव्वुरात में गुम हो, इश्क बंदे को होता है, तो फिर उनकी नकूश को अपने जहन में लाता है, तसव्वुरात में लेकर आता है कि अगर इस अंदाज में भी एक मरतबा नात पढ़ी जाए या नात सुनी जाए कि मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का चेहरा वो कितना मुबारक चेहरा था, कैसा था कि जिसकी चेहरे की कसमें अल्लाह ने कुरान में याद फरमाई है, वो हुजूर की प्यारी जुल्फें कैसी थी, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुबारक दाढ़ी कैसी थी, हुजूर के गाल मुबारक कैसे थे, लब मुबारक कैसे थे, दंदान मुबारक कैसे थे, हुजूर की उंगलियां कैसी, हुजूर बोलते तो कैसे लगते थे, हुजूर चलते तो कैसे लगते थे, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का चलने का अंदाज क्या था, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इमामे का अंदाज क्या था, हुजूर का अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब बात फरमाते थे तो क्या कैफियत होती। जब इन तसव्वुरात में बंदा गुम होता है, वैसे ही दिल करता है कि बस आंख में फिर आंसू आना शुरू हो जाते हैं। यूं कह लें कि कबूलियत की भी एक अलामत कह लें कि जब बंदा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में इस अंदाज में जिक्र करे कि आंख में आंसू आ जाएं, तो कबूलियत की भी एक निशानी। अब रहा मामला उनका कि जिनको रोना नहीं आता, एक तो हमें अपने दिल पर, सबसे पहले मैं अपनी बात करूं कि मुझे, और फिर जिनको रोना नहीं आता, हमें अपनी दिल की कैफियत पर गौर करना चाहिए कि मुझे रोना क्यों नहीं आता जब दीगर बंदों को रोना आ रहा होता है। अच्छा, होता यूं भी है अशफाक भाई कि महफिल में कोई एक बंदा ऐसा होता है कि जो इतने सुथरे दिल वाला होता है, उसके इखलास की वजह से दूसरों को रोना आ जाता है। बास औकात इतने सख्त दिल आदमी भी रो पड़ते हैं कि वो होता यूं है कि कोई ना कोई एक अल्लाह तबारक व तआला का ऐसा प्यारा बंदा वहां पर बैठा होता है कि उस पर जो रहमत उतरती है, उसके सदके अल्लाह तबारक व तआला वो रहमत जब दूसरों तक बढ़ती है, उसका हिस्सा बढ़ता है, तो दूसरों की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। लेकिन अगर फिर भी रोना नहीं आता तो सबसे पहले अपने दिल पर गौर कर लिया जाए, और दूसरा ये कि तौबा भी की जाए, हमें नेक कामों में अपने आप को सर्फ करें, अल्लाह का जिक्र करें। ये अपने लिए है, ये अपने आप किसी को देखकर जज नहीं करेंगे कि उसको रोना नहीं आता तो वो सख्त दिल है, माज़अल्लाह। हो सकता है बाजों के बर्तन बड़े होते हैं, वो अंदर से इतने ज्यादा नरम दिल और इतने ज्यादा रोने वाले होते हैं, लेकिन वो अंदर कैफियत होती है, बाज़ औक़ात आंसू बाहर नहीं निकलते, अंदर वो दरिया बह रहा होता है। किसी ने कहा ना कि मेरे आंसू बहुत कीमती हैं, इनसे वाबस्ता है उनकी यादें, इनकी मंजिल है खाके मदीना, ये गौहर यूं ही कैसे लुटा। क्या बात है। खैर, ये बातें होती रहेंगी। शाह साहब, जामियातुल मदीना की
نظامت اس کی پرنسپل بھی ہیں ایک جامعۃ المدینہ کے آپ. جی جی یہ ایک یونیک تجربہ رہا ہوگا آپ کا لائف کا, کچھ بتائیں مختصراً بالکل یونیک تجربہ رہا ہے. جامعۃ المدینہ کیسا جا رہا ہے؟ ہاں جی الحمدللہ رب مزہ آ العالمین. رہا اب تو اچھا لگ رہا ہے. اچھا, شروع میں کیا تھا؟ پریشانی ہوتی تھی کیونکہ کبھی پبلک ڈیلنگ آتی نہیں تھی, ڈیل کرنا نہیں آتا, کی بھی نہیں تھی اور آتی بھی نہیں تھی. تو سب سے پہلے تو جب میں نے تقریباً 7 سال اپنے علاقے میں ہی درس نظامی کے تکمیل کی ہے. دورۃ الحدیث شریف کے لیے یہاں پر کراچی میں ہمیں ہمارے استاد محترم ہیں صداقت مدنی صاحب اسلام آباد G11 مرکز میں دورۃ الحدیث شریف کو پڑھاتے ہیں, بڑی کلاس کو پڑھا رہے ہیں ماشاءاللہ. ان کی طرف سے یہ تھا کہ آپ نے کراچی میں دورۃ الحدیث شریف کرنا. ہماری کلاس کے 7-8 افراد ہم یہاں پر آئے تھے. تو 1 سال لغت العربیہ کا تھا, وہ کرنے کے بعد پھر یہیں پر فیضان مدینہ میں ہی عالمی مدنی مرکز میں ہی نظامت کی سیٹ عطا کی گئی. تو یہاں پر ایک اعتبار سے یوں تھوڑا سا مشکل تھا کیونکہ ابھی فارغ تحصیل ہوئے اور ساتھ ہی نظامت بھی آ گئی, تو یوں تھوڑا سا مشکل ہوتا تھا. جامعہ کی جی, اور پھر ہے بھی اہم جامعہ, دنیا دعوت اسلامی کا مرکز ہے ماشاءاللہ. یہاں پر. آپ کو یہ سعادت بھی ملی ہے ادھر کی, جی یہاں سے پھر فوراً ہی شاید موو ہو گیا. یہاں 2.5 سال تقریباً یہاں فیضان مدینہ میں خدمت کا موقع ملا. پھر دورہ جی میں چونکہ وہاں پر بہادر آباد میں امامت تھی, تو مجلس جامعۃ المدینہ کی جو رکن ہے, نگران ہے ہمارے سید ساجد شاہ صاحب, تو ان کی طرف سے یہ تھا کہ آپ وہاں پر آپ موو ہو جائیں کیونکہ آپ وہاں پر امامت کرتے ہیں, جان پہچان بھی ہے, تو آپ وہاں پر جانا. ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں یہ سلسلہ چل رہا ہے. تو الحمدللہ. یہ جامعۃ المدینہ کے داخلے کب شروع ہوتے ہیں یہ بھی بتا دیں جن کو ایڈمیشن لینا ہو. جی تو جامعۃ المدینہ جو دعوت اسلامی کا اہم ادارہ ہے جہاں عالم کورس کروایا جاتا ہے. جی جی جامعۃ المدینہ کے داخلے 6 شوال سے باقاعدہ شروع ہو جاتے ہیں. یقین کریں کہ عالم بن جانا, اور پہلے تو ہے نا طالب علم بن جانا کتنی سعادت مندی کی بات ہے کہ یہ وہ ہستی ہو جاتا ہے بندہ کہ جب علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے. اس کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نورانی فرشتے جو ہیں اپنے پروں کو بچھا لیتے ہیں. سبحان اللہ. اور یہاں تک کہ علم کے لیے تو مچھلیاں پانی کے اندر استغفار کر رہی ہوتی ہیں, جانور پرندے اپنے گھونسلوں میں استغفار کر رہے ہوتے ہیں, ہر شے یوں کہیں کہ ان کے لیے استغفار کر رہی ہوتی ہے. عالم کا مقام اس قدر بلند ہے, دنیا میں بھی لوگ عالم ہی کے محتاج ہوتے ہیں. ہمیں کوئی بھی شرعی مسئلہ درپیش ہوگا, ہم عالم دین کے پاس جائیں گے اور ان کی چوکھٹ پہ آ کے دستک دیں گے, حضور ہمارا یہ مسئلہ حل کر دیں. یہیں پر نہیں, کل محشر کے میدان میں وہاں علماء کا سب سے پہلے حساب ہو جائے گا. سبحان اللہ, ان کے لیے کتنی بڑی سعادت کی بات ہے. ان کا حساب سب سے پہلے ہوگا, لیکن جنت میں جانے سے روکا جائے گا. ان کو کہا جائے گا کہ آپ نے علم دین حاصل کیا, اب جس پر آپ ہاتھ رکھیں گے ان کی بھی شفاعت. پھر یہیں پر بس نہیں ہے, عالم کے لوگ جنت میں بھی محتاج ہوں گے, وہاں پر بھی علماء کرام کے پاس جانا ہوگا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں سے فرمائے گا اور تمہیں کیا چاہیے, سب کچھ تو مل گیا, اب کیا چاہیے, پھر علماء رہنمائی فرمائیں گے کہ رب سے رب کا دیدار مانگو. پھر اللہ اپنی شان کے لائق لوگوں کو دیدار عطا فرمائے گا, اور جنت کی جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ یہی ہے کہ دیدار باری تعالیٰ. آصف بھائی, بچوں کے ساتھ کیسا تعلق ہے آپ, کتنے بچے ہیں ماشاءاللہ؟ الحمدللہ عزوجل, اللہ کی رحمت سے 2 منع ہیں, 2 منی, 4 بچے ہیں. کیسے تعلق, محبت, پیار, اللہ کی بچے رحمت کلوز ہیں آپ سے یا ماں سے زیادہ؟ بہت زیادہ ماشاءاللہ, خاص کر کے وہ میری مدنی منی ہے, دعا بھی کیجیے گا ان کے لیے. آمین. 3 سال کی ہیں وہ, تو میں جب ان کو کہوں گا نا کہ بیٹا اللہ, تو پھر وہ سامنے کہیں گی مدد. تو میری یہ ایک روٹین ہے کہ میں کام پہ جاتے وقت, محفلوں میں جاتے وقت, جب بھی گھر سے نکلنا ہو تو کوشش رہتی ہے کہ اگر وہ سوئی بھی نہیں ہے یا میرے سامنے موجود ہے, کہیں گئی بھی نہیں ہے, تو میں ان سے یہ اللہ ذکر کرواتا ہوں. میں یہ ذکر کروں گا کہ بیٹا اللہ, تو یہ مجھے مدد بولیں گے, پھر میں جاؤں گا. تو یہ میری ایک روٹین ہے, تو بہت اچھا لگتا ہے. پھر آج بھی جیسے اللہ کی رحمت سے وہ عصر کی نماز کے بعد ہمارے چونکہ گھر کی قرب میں ایک قبرستان ہے, تو آج عصر کے بعد تو وہ منی میرے ساتھ ہی تھی. تو میں نے, کیونکہ بچوں سے امیل سنت کو دیکھتے ہیں, اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے سنتے کہ بچوں سے دعائیں کراتے کہ رب کی بارگاہ میں دعا کرو کہ عمر بخشا جائے. اللہ اللہ. تو پھر میں ان سے, آپ بھی کرواتے ہیں؟ تو میں عرض کرتا ہوں کہ میں نے آج ہی ان کو کہا, میں نے کہا اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو, اب تو پپا کو بخش دے. تو پھر یہ جب بچے کہتے ہیں نا, تو پھر آٹومیٹک جو ہے نا وہ سخت دل بھی جو ہے نا وہ, تو یہ ایک اچھا لگتا ہے. اور بچے ہاتھ اٹھاتے ہیں, آپ نماز پڑھ رہے ہیں, کبھی ایسا ہو گیا, اور بچے بھی آپ کے سامنے وہ اپنے طور پہ سجدہ کر رہے ہوتے ہیں, تو ہم تو دعاؤں میں کہ ان کے سجدوں کے صدقے اور پھر کرم ہو جاتے ہیں, تو بہت اچھا لگتا ہے. اور پھر مدنی منع بھی آپ کے ساتھ یا کہیں محفلوں میں دعوت پر, تو آپ دیکھتے ہیں وہ حسنین رضا میرے یہاں آتے ہیں ساتھ, تو
کبھی وہ نعت شریف پڑھتے ہیں. تو پھر اس طرح کل بھی اس سلسلے میں میرے ساتھ آئے ہوئے تھے. تو بچوں میں سے بھی آپ کے نعت الحمدللہ خوانی کا شوق دیکھا ہے ماشاء محفل نعت کے ساتھ ساتھ پھر جیسے کام پر بھی جانا ہے تو محفل ہو تو بچوں کو بھی وقت دینا ہے تو یہ زندگی کا حصہ ہے. آصف بھائی ماشاءاللہ کاروباری شخص بھی ہیں ماشاء اور اللہ. مدرسۃ المدینہ میں حفظ بھی کرنے کے لیے آپ بیٹھے تھے. آصف بھائی کتنے بار حفظ کیے تھے؟ مدرسے میں تقریباً 2 یا 3 پارے مجھے یاد آ رہا ہے کہ وہ حفظ کا سلسلہ بنا مدرسۃ تھا. المدینہ کون سا؟ مدرسۃ المدینہ میں میری الحمدللہ جب یہ اپنا سبز مارکیٹ گارڈن اچھا تو حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی بھی قربت الحمدللہ کی رحمت سے نصیب ہوئی ہے. ماشاء اللہ. ہاں ان کا وہ آنا ہوتا تھا اور پھر وہاں نعت خوانی کا شوق وہیں سے ملا؟ نعت خوانی کا شوق جو ہے اشفاق بھائی وہ تو تقریباً میں نے عرض جو آپ کو تھی نا دادا جان کے ساتھ غوثیہ مسجد جاتے تھے تو پھر جب ایسے ایونٹ آتے تھے ماہ نور کے اور اس طرح کے تو پھر مساجد کے اندر بعد اوقات نعت شریف کے وہ مقابلے ہوا کرتے تھے تو اس میں کوشش کرتا تھا کہ وہ حصہ لیں اور پھر نعت شریف کے مقابلے وغیرہ ہوتے تھے تو پھر ساتھ ہی گھر کے پڑوس میں مدرسہ ہوتا تھا تو وہاں بھی پڑھنا ہوتا تھا. تو شروع میں مقابلے کے ذریعے نعت شریف سنتے سنتے پھر کھارا در کا ہمارا علاقہ ایسا ہے مسلم کے امیر سنت کی رہائش پہ دعوت اسلامی کا کام اسٹارٹ ہونا پھر اچھے اچھے نامور نعت خوانوں کا وہاں رہنا ان کی رہائش تو یہ سلسلہ عبداللہ شاہ سبزواری کھاردر وہاں آنا جانا تو یہ ملتے تھے سلسلے تو اس سے کافی الحمدللہ ذہن بنا. الحمدللہ کیا بات. بہت ساری باتیں رہ گئی کرنے کو تھی سوچا تو بہت کچھ تھا. ہمارے اچھے اچھے مہمانوں کی جو پرسنل لائف ہے اس میں بھی دینداری ہے ماشاءاللہ اور نیکی ہے تو ہم اس سے بھی سبق لیں اور ان سے کچھ نہ کچھ فائدہ اٹھائیں. تو امید ہے کہ آپ کو اس میں بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.